قرآن کیا کہتا ہے جس نے زنا کی تہمت لگایا اس کے تعلق سے؟ تو قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زنا کی تہمت لگانا کیسا ہے اور تہمت لگانے والے کے لیے کیا حکم ہے، آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس ویڈیو کو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو ضرور کریں۔ اگر آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ضیاء ورلڈ HR کو سبسکرائب ضرور کریں۔ زنا کی تہمت لگانا کیسا ہے اور اس کے لیے کیا حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جو لوگ زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورت یا مرد پہ، گویا وہ اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں، اپنے اعمال کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ امام طبرانی علیہ رحمہ معجم الکبیر کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 پر نقل فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس حدیث شریف سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو لوگ صرف شک کے بنا پر پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں، اگر بالفرض وہ شخص جس نے تہمت لگایا ہے 100 سال تک زندہ رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے تو بھی یہ بہتان یعنی کہ زنا کی تہمت لگانا اس کے اعمال کو برباد کر دے گا، اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے جس نے زنا کی تہمت لگایا اس کے تعلق سے؟ تو قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ جو لوگ مسلمان پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے پھر 4 مرد گواہ نہ لائے، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اور ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، یہ لوگ فاسق ہیں۔ قرآن کا یہ ترجمہ ہے، قرآن نے یہ حکم دیا جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ جو لوگ زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ 4 گواہ مرد لائیں اور وہ گواہ ایسے ہو جو شریعت کا پابند ہو، نماز با جماعت ادا کرتا ہو، کبھی اس کی جماعت نہ چھوٹی ہو، چاروں گواہی کے لیے آئے تو الگ الگ راستے سے آئے، ایسے لوگوں کی گواہی مانی جائے گی۔ اور آج کی ڈیٹ میں ایسا گواہ ملنا مشکل ہے، محال ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے میرے محترم، کسی پر تہمت لگانے سے پہلے آپ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی پر تہمت لگا رہے ہیں تو کیا ہمارے اندر اتنی ایبیلٹی ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اس تہمت کو صحیح ثابت کر سکیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ ورنہ آپ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ کے کسی علاقے میں۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب چند عورتیں اس کو غسل دینے کے لیے گئی تو غسل کے دوران ایک عورت نے مردہ عورت کے ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے تمام عورتوں سے کہا کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اتنا کہنا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کو کھینچ لیا. اس عورت کا غسال عورت کا ہاتھ مردہ عورت کے ران سے چپک گیا. پوری کوشش کی گئی ہاتھ کو چھڑانے کے لیے، ہاتھ کو مروڑا گیا، کھینچا گیا، طاقت لگایا گیا، لیکن ہاتھ نہیں چھوٹا. جب ہاتھ کو کھینچا جاتا تو مردہ بھی کھسیڑتا ہوا چلا آتا. حتی امکان پوری کوشش کی گئی. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. گرمی کا موسم تھا، میت سے بدبو آنے لگی. وہاں پہ بیٹھنا رہنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. یہ بات اس وقت کے تمام ائمہ حضرات، تمام علماء حضرات کے پاس پہنچا. تمام لوگوں نے مشورہ کیا. مشورے کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ غسال عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور اس ہاتھ کے ساتھ مردہ کو دفن کر دیا جائے. جب یہ فیصلہ آیا تو غسال عورت نے اور اس کے گھر کے لوگوں نے اس فیصلے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے گھر کی عورت کو معذور کرنا نہیں چاہتا. پھر یہ مشورہ ہوا تمام ائمہ اور علماء میں کہ غسال عورت کا ہاتھ جس جگہ میت کے جسم سے چپکا ہے، میت کے وہاں کے گوشت کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے اور میت کو دفن کر دیا جائے. جب یہ فیصلہ ہوا تو مردہ عورت کے گھر کے لوگوں نے اس فیصلے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے میت کی توہین نہیں کرنا چاہتا. بالآخر یہ بات اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی شہر تھے، ان کی بارگاہ تک پہنچی. جب ان کو معلوم ہوا تو وہ اس جگہ تشریف لائے اور لانے کے بعد اس عورت سے، غسال عورت سے انہوں نے کچھ سوال کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ تم لوگوں نے غسل کے دوران اس مردے کے تعلق سے کوئی بات کہی ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ ہاں، اس عورت نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس عورت سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں. کیا تمہارے پاس 4 گواہ موجود ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں. پھر حضرت امام مالک نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا اس عورت نے جو مردہ ہے، جس کا انتقال ہو گیا، یہ کبھی اپنی زندگی میں یہ بات تم کو خود بتائی؟ اس عورت نے جواب دیا نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. جو لوگ مسلمان پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگائے پھر 4 گواہ مرد نہ لائے، ان کو 80 کوڑے مارے جائے اور ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، ہی لوگ فاسق ہیں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ حکم دیا کہ غسال عورت کو 80 کوڑے مارے جائے. اللہ اکبر. اس عورت کو 70 کوڑے مارے گئے، ہاتھ نہیں چھوٹا. 75 کوڑے مارے گئے، ہاتھ نہیں چھوٹا. 79 کوڑے مارے گئے، ہاتھ نہیں چھوٹا. جب 80 کوڑے مکمل ہو گئے تو اس میت سے اس عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا. اللہ اکبر. یہ دنیا کی سزا ہے. جب کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور اس پر اللہ کا سخت عذاب ہے، عذاب عظیم ہے. اس لیے میرے محترم، کسی پر تہمت لگانے سے پہلے آپ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ کیا آپ جو تہمت لگا رہے ہیں اسے آپ ثابت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. آپ کے پاس قرآن و حدیث کے مطابق گواہ موجود ہیں یا نہیں ہیں.
میرے محترم، ان تمام برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو، اپنے آخرت کو ہمیں